فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید. ناول امر بیل جس کی رائٹر ہے عمیرہ احمد، اس کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے، اور اس ناول کا حساب ایسے بن چکا ہے کہ یہ میرے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس چکا ہے. تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں. کچھ ناولز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں مانتا اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے. ادروائز شاید میں ٹائم نکال ہی لوں کسی نہ کسی ناول کے لیے، کیونکہ میں خود ناول لور ہوں. تو اس کے لیے ایک طرح سے میرا دل ابھی سے اداس ہونے لگ جاتا ہے. میں جیسے جیسے اس کریکٹر کو پڑھتی ہوں، جیسے جیسے میں اس ناول کے سارے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو فیل کرتی ہوں، تو مجھے اور زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، یہ سین ہوگا. لیکن خیر میں آپ لوگوں کو سیڈ نہیں کرنا چاہتی، اور آپ لوگوں کا میں نے آف کورس بہت جگہوں پر میں نے آپ لوگوں کا وہ مومنٹم خراب کیا ہے. لیکن چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. اور ڈیوریشن کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جتنا مجھے مناسب لگا یا جتنا میرے لیے ایزی ہو سکا میں اتنا ریکارڈ کروں گی اور آپ لوگوں کو سنا دوں گی. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. اگلے 2 دن گھر میں کالز اور ملنے کے لیے آنے والوں کا تانتا باندھا رہا. علیزہ شادیوں کے علاوہ پہلی بار اپنے تقریباً تمام جاننے والوں اور رشتہ داروں کو دیکھ رہی تھی. زیادہ تر لوگ بار بار فون کر کے نمرا کی آخری رسومات کے بارے میں حتمی معلومات لے رہے تھے. گھر میں اس کے تمام انکلز اپنی فیملیز کے ساتھ آ چکے تھے. علیزہ نے لوگوں کے اسی آنے جانے کے دوران عمر کو بھی 2-3 بار گھر آتے جاتے دیکھا. اس کے ساتھ جودت بھی تھی، نہیں تھی، اور وہ اکیلا ہی تھا، اور وہ اسے تعزیت کرنا چاہتی تھی، مگر عمر کے رویے نے اسے اس قدر حیران کیا کہ وہ اسے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی. وہ جانتی تھی کہ نمرا اس کی سگی بہن نہیں ہے، پھر بھی عمر جس قدر جذباتی اور نرم دل شخص تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی بہن کی موت پر خاصا افسردہ ہوگا. مگر عمر کے تاثرات اس کی سمجھ سے بالا تر تھے. وہ بالکل پرسکون تھا، لوگوں کے تعزیتی کلمات وصول کرتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر کسی غم یا افسردگی کا شائبہ تک نہیں تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے اسے نمرا کی موت پر کوئی شوق لگا تھا، نہ ہی دکھ ہوا تھا، یا پھر شاید اسے نمرا کی موت یا زندگی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی. علیزہ کے لیے اس کے تاثرات بہت شاکنگ تھے. جو شخص ایک کزن اور ایک گرل فرینڈ کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر سب کچھ کرنے پر تیار ہو، جو اپنے ایک انڈور پلانٹ کی کاٹی جانے والی شاخ کو دوبارہ گملے میں تب تک لگائے رکھتا ہے جب تک وہ سوکھ نہ جائے، اور سوکھنے کے بعد بھی جو اسے ہٹانے پر تیار نہ ہو، وہ ایک سوتیلے صحیح مگر خونی رشتے کی اس طرح کی موت پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا تھا. کیا عمر کا واقعی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا وہ واقعی ان کے بارے میں کسی قسم کے کوئی احساسات نہیں رکھتا؟ کیا وہ اپنی فیملی کو اس حد تک ناپسند کر سکتا ہے کہ، یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ علیزہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے ان تمام سوالوں سے الجھ رہی تھی. وہ بہت اچھی چہرہ شناس نہیں تھی، مگر اسے پھر بھی یہ یقین تھا کہ اس نے عمر کا چہرہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کی. اس کے چہرے پر بے حسی اور لا تعلقی کے علاوہ ایک تیسرا تاثر بھی تھا، اور یہ تیسرا تاثر علیزہ کو زیادہ خوف زدہ کر رہا تھا. عمر کے چہرے پر اطمینان تھا. تیسرے دن جہانگیر نمرا کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان آ گئے. ان کے ساتھ سمرین اور باقی 2 بچے بھی تھے. علیزہ کو جہانگیر معاذ کے چہرے پر بھی کسی رنج یا افسردگی کے تاثرات نظر نہیں آئے. ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہی سنجیدگی جو وہ پہلے بھی کئی بار تب ان کے چہرے پر دیکھ چکی تھی جب وہ شدید غصے میں ہوتے تھے. جہانگیر کے برعکس سمرین خاصی نڈھال نظر آ رہی تھی. ان کے باقی 2 بچوں کے چہروں پر بھی ایسے ہی تاثرات تھے. بیرون ملک سے اکٹھے آنے کے باوجود تمام لوگوں کی طرح علیزہ نے بھی محسوس کیا سمرین، ان کے بچوں اور جہانگیر کے درمیان ایک عجیب سی کشیدگی اور سرد مہری تھی. علیزہ کا خیال تھا کہ انکل جہانگیر کی کچھ عرصہ پہلے ہونے والی تیسری شادی اس کی وجہ ہو سکتی تھی، مگر اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہو سکتی تھی. یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. نمرا کی تدفین کے بعد آہستہ آہستہ تمام لوگ واپس جانا شروع ہو گئے، مگر جہانگیر معاذ اور اس کے 2 بڑے بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ ابھی وہیں تھے. جب ایک رات علیزہ نے لاؤنج میں سب کے سامنے ان کے اور سمرین کے درمیان شدید جھگڑا دیکھا. وہ دونوں سب کے سامنے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے اور چلا رہے تھے. علیزہ کے لیے ایسا جھگڑا کوئی نئی چیز نہیں تھی. نانوں کے ہاں وہ اپنے انکلز اور ان کی بیویوں کے درمیان پچھلے کئی سالوں سے ایسے بہت سے جھگڑے ہوتے دیکھتی ہوئی آئی تھی، مگر اس بار جس انکشاف نے اسے ہلایا تھا وہ نمرا کی موت کی وجہ تھا. وہ نیند میں اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے نہیں گری تھی، اس نے خودکشی کی تھی، اور اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے ایک خط میں تفصیلی طور پر اپنی موت کا ذمہ دار جہانگیر معاذ کو ٹھہرایا تھا. پولیس کو وہ خط مل گیا تھا، مگر چونکہ جہانگیر سفارت خانہ سے منسلک تھے اس لیے ہر چیز بڑی مہارت سے کور اپ کر لی گئی تھی. ایک سینئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس طرح کا کوئی اسکینڈل پاکستانی حکومت کے لیے خاصی ندامت اور شرمندگی کا باعث بنتا.
چند گھنٹوں کے اندر حکومت پاکستان کی درخواست پر پولیس نے اس خودکشی کو اتفاقی موت قرار دے کر فائل بند کر دی۔ نمرا پاکستان ایمبیسی کے ملٹری اتاشی کے ساتھ انوالو تھی۔ وہ جہانگیر ماں سے بھی عمر میں بڑے اس شخص کے ساتھ شادی پر بازید تھی اور جہانگیر اس کے اس مطالبے کو کسی طور ماننے پر تیار نہیں تھے۔ ایمبیسی میں ان کی بیٹی اور اتاشی کے درمیان چلنے والے اس افیئر کے بارے میں ایمبیسی میں کام کرنے والا ہر شخص جانتا تھا اور یہ معاملہ جہانگیر کے لیے خاصی خفت کا باعث بن رہا تھا۔ اگر نمرا ایمبیسی کے کسی چھوٹے موٹے اہلکار کے ساتھ انوالو ہوتی تو جہانگیر بہت پہلے اس شخص کا پتہ صاف کر چکے ہوتے یا پھر 4 دن کے اندر اس شخص کو ایمبیسی سے نکال دیتے، مگر یہاں وہ بری طرح پھنس گئے تھے۔ انہوں نے نمرا کو زبردستی پاکستان بھیجوانے کی کوشش کی مگر وہ اس پر تیار نہیں ہوئی۔ اس نے واپس پاکستان بھیجوائے جانے پر مجبور کرنے پر جہانگیر کو گھر سے چلے جانے اور شادی کر لینے کی دھمکی دی، مگر جہانگیر جانتے تھے کہ یہ صرف دھمکی ہی تھی۔ وہ قانونی اعتبار سے ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی اور وہ ملٹری اتاشی اتنا احمق نہیں تھا کہ وہ ایک نابالغ لڑکی سے شادی کر کے اپنا کریئر خطرے میں ڈالتا۔ دوسری طرف جہانگیر اس بات سے بھی واقف تھے کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ قانونی اعتبار سے بالغ ہو جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نمرا کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ بہت مایوس ہو کر اسے پریشرائز کر رہے تھے، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے کسی دباؤ میں نہیں آئے گی تب انہوں نے نمرا کو دھمکی دی کہ وہ اگر واپس پاکستان نہیں گئے تو وہ نہ صرف سمرین کو طلاق دے دیں گے بلکہ نمرا سمیت باقی دونوں بچوں کو بھی اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ نمرا ان کی دھمکی پر پہلی بار دباؤ میں آئی اور اس حربے کو کامیاب ہوتے دیکھ کر جہانگیر اس پر اپنا دباؤ بڑھاتے گئے۔ دوسری طرف وہ ملٹری اتاشی نمرا کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ واپس نہ جائے۔ شاید اسے بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار وہ پاکستان واپس چلی گئی تو پھر اس کا واپس اس کے پاس آنا مشکل تھا۔ نتیجہ وہی ہوا تھا جو ہو سکتا تھا۔ نمرا ذہنی طور پر اتنی فرسٹریٹڈ ہو گئی کہ اس نے خودکشی کر لی، اور اب جہانگیر اور سمرین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ الزامات لگانے میں مصروف تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کو میرے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تم ایسا نہ کرتی تو وہ کبھی خودکشی نہ کرتی۔ جہانگیر سمرین پر دھاڑ رہے تھے۔ میں نے اسے ہتھیار نہیں بنایا۔ میں تمہارے جیسے 3rd کلاس حربے استعمال نہیں کرتی۔ اس نے صرف تمہاری وجہ سے خودکشی کی ہے۔ تم اس طرح پریشرائز نہ کرتے تو وہ کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ میں اسے پریشرائز نہ کرتا اور اس 55 سالہ شخص کو اپنا داماد بنا کر لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دیتا۔ اگر تم دوسروں کی 18-20 سالہ بیٹیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو اور افیئر چلا سکتے ہو تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں، پھر تم کو اعتراض کس چیز پر ہے؟ سمرین اب بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو گھٹیا عورت۔ کیوں منہ بند رکھوں؟ پتہ چلنا چاہیے تمہارے خاندان کو تم کیا گل کھلاتے پھر رہے ہو۔ سمرین بالکل خوف زدہ نہیں تھی۔ تم نے جان بوجھ کر اس کو اس طرح ٹریپ کیا صرف اس لیے تاکہ مجھ کو بلیک میل کر سکو؟ جہانگیر ایک بار پھر بولنے لگے۔ ہاں، سب کچھ میں نے ہی کیا تھا، مگر تمہارے لیے تو سب کچھ بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ جان چھوٹ گئی ہے تمہاری اپنی اولاد سے، آزاد ہو گئے ہو تم، اب مزید عیش کر سکو گے۔ سمرین کا لہجہ زہریلا تھا۔ عیش تو میں کر سکوں گا یا نہیں، مگر ایک چیز تو طے ہے کہ تم اور میں اب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تمہارے ساتھ اکٹھے چلنا کون چاہتا ہے؟ کم از کم اب میں تو تمہاری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ میں کورٹ میں ڈائیورس کے لیے کیس فائل کر رہی ہوں اور میں تمام اثاثوں کی برابر تقسیم کا دعویٰ بھی کروں گی۔ سمرین شاید اس بار بہت سے فیصلے پہلے ہی کر چکی تھی۔ اثاثے؟ کون سے اثاثے؟ کون سے اثاثوں کی برابر تقسیم چاہتی ہو تم؟ جہانگیر کے اشتعال میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو میں کن اثاثوں کی بات کر رہی ہوں۔ تمہاری لوٹ مار کی کمائی کی بات کر رہی ہوں میں تم کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا۔ مجھے پائی چاہیے بھی نہیں، مجھے کروڑوں میں حصہ چاہیے۔ علیزہ بے یقینی سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی موت کے چوتھے دن وہ دونوں جائیداد کی تقسیم کے معاملے پر لڑ رہے تھے۔ علیزہ کی دل گرفتی اور رنجیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا اپنی فیملی میں ذہنی اذیت سے گزرنے والی وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کی جنریشن کا ہر فرد تقریباً اسی قسم کے حالات سے دوچار تھا۔ عمر سے اس کی ہمدردی میں یک بیک بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ کم از کم میں نے اپنے ماں باپ کو اس طرح لڑتے تو نہیں دیکھا۔ اور عمر، وہ تو شاید بچپن سے یہ سارے تماشے دیکھنے کا عادی ہے۔ وہ اس رات لاؤنج میں سے نکلتے ہوئے عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عمر نانو کے گھر نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ کہاں ٹھہرا ہوا تھا علیزہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا اندازہ تھا کہ وہ جارڈت کے ساتھ اسی ہوٹل میں مقیم تھا جہاں وہ پہلے گیا تھا۔ اگرچہ اس نے جارڈت کو تعزیت کے لیے نانو کے گھر آتے یا فون کرتے نہیں دیکھا، مگر اسے پھر بھی یقین تھا کہ وہ پاکستان میں ہی ہے۔ اگلے چند دن کے بعد گھر ایک بار پھر خالی ہو گیا۔ نانو اور نانا کی افسردگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔
رنجیدگی کی ایک وجہ اگر نمرا کی موت تھی تو دوسری وجہ جہانگیر اور سمرین کے درمیان ہونے والی متوقع علیحدگی بھی تھی، اور شاید وہ نمرا کے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ علیزہ ان کے بدلے ہوئے موڈز کو پہچاننے لگ گئی تھی۔ دوسری طرف عباس تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی ریسیور پر علیزہ کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ ہیلو علیزہ، کیا پرابلم ہے؟ تم نے دوبارہ فون کیا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے نیوز پیپر دیکھ لیے ہیں۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ عباس بھائی، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اس طرح 4 انسانوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ علیزہ، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، عباس نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ تم نے صرف اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ عباس نے اس کے سوال کا جواب گول کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے صرف اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو پولیس اسٹیشن لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے اکٹھے کر رہے ہیں، مگر آپ نے انہیں مار دیا۔ وہ یکدم پھٹ گئی۔ کوئی انسان اتنی بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ تم تو واقعی غصے میں ہو علیزہ۔ وہ جیسے اس کے غصے سے محظوظ ہوا۔ علیزہ کو ہتک کا احساس ہوا۔ آپ کو احساس ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ بالکل احساس ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، البتہ میں تمہاری طرح اسے ظلم نہیں سمجھتا۔ میں نے وہی کیا ہے جو مناسب سمجھا۔ اس کے اطمینان اور سکون میں رتی بھر کمی نہیں آئی۔ 4 بے گناہ انسانوں کو اس طرح اٹھا کر مار دینا کہاں سے مناسب لگا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ بے گناہ نہیں تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں میں نے نہیں مارا، پولیس مقابلے میں مرے ہیں وہ۔ عباس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ پولیس مقابلہ؟ کون سا پولیس مقابلہ؟ مجھے تو بیوقوف نہ بنائیے۔ میرے سامنے آپ نے ان 4 کو اپنی گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا۔ ٹھیک، اگر تمہیں یہ یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے انہیں کیوں پکڑا تھا۔ میری وجہ سے پکڑا تھا آپ نے انہیں، اور میری وجہ سے ہی مار دیا۔ تو کیا غلط کیا؟ اب اگر لوگ ہماری عورتوں تک آنا شروع کر دیں تو ہم ڈونٹ ڈو اٹ اگین کہہ کر گال کو سہلا کر تو کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے آپ کو انہیں چھوڑنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، آپ انہیں گرفتار کر لیتے، مگر اس طرح مارتے تو نہ۔ علیزہ، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی، بہتر ہے اس معاملے کے بارے میں بات نہ کرو۔ میں کیا نہیں سمجھتی؟ میں سب کچھ سمجھتی ہوں۔ تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے ان سے؟ مجھے ہمدردی نہیں ہو رہی، میں صرف اس غلط کام کی نشاندہی کر رہی ہوں جو آپ نے کیا ہے۔ غلط یا صحیح کام کی تعریف تم میرے لیے چھوڑ دو، تم اس کے بارے میں اپنے ذہن کو مت الجھاؤ۔ میں اپنا کام بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ عباس کی آواز میں اس بار سرد مہری تھی۔ کیا کام جانتے ہیں آپ؟ صرف لوگوں کو جانوروں کی طرح قتل کر دینا اور جعلی پولیس مقابلے قرار دے کر میڈلز بانٹنا۔ ان 4 کے ساتھ وہی ہوا ہے جس کے وہ مستحق تھے۔ میرے خاندان کی عورت کے پیچھے کوئی اس طرح آئے گا تو یہی کروں گا۔ ان کتوں کو عام عورتوں اور عام ہماری فیملی کی عورتوں میں کوئی فرق نہیں لگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے۔ میرے خاندان کے بارے میں چھان بین کر کے انہوں نے میرا پیچھا کرنا شروع نہیں کیا۔ اگر نہیں جانتے تھے تو ان کو جان لینا چاہیے تھا۔ آنکھیں اور دماغ نہیں رکھتے تھے کیا وہ؟ آج بے خبری میں تمہارے پیچھے آئے تھے، کل جانتے بوجھتے آتے۔ آپ کی منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ تمہاری سمجھ سے تو بہت ساری چیزیں باہر ہیں۔ تم جانتی ہو وہ تمہیں پکڑ لیتے تو کیا کرتے؟ مگر انہوں نے مجھے پکڑا نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچایا، میں بچ گئی تھی۔ تم اس لیے بچ گئی تھی کہ پولیس 10 منٹ کے اندر اس علاقے میں پہنچ گئی تھی، ورنہ وہ تو تمہارا کوئی لحاظ نہ کرتے۔ وہ کیا کرتے اور کیا نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے جو کیا آپ اس کی بات کریں۔ انہوں نے صرف ایک لڑکی کا پیچھا کیا، اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، اور اس جرم کی سزا دنیا کے کسی قانون کے تحت بھی موت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں جرم کی سزا موت ہے یا نہیں۔ میں نے انہیں اس جرم کے لیے سزا دی جو وہ کرنا چاہتے تھے، مگر کیا تو نہیں نا۔ کرنا تو چاہتے تھے۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ پولیس صرف ارادے پر لوگوں کو سزائے موت کب سے دینے لگی؟ عباس نے دوسری طرف ایک گہرا سانس لیا۔ پیپل آر ججڈ بائی دیئر انٹینشنز۔ اس کا لہجہ اس بار بالکل خشک تھا۔ لیکن انہیں صرف ان کے ارادوں کی وجہ سے سزا نہیں دی جاتی۔ علیزہ، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، ایک میٹنگ سے فارغ ہوا ہوں، تھوڑی دیر بعد دوسری میٹنگ ہے، اس لیے بہتر ہے اس بات کو ابھی ختم کر دیں، بعد میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تم یہ بتاؤ تمہاری چوٹ پہلے سے بہتر ہے یا نہیں؟ وہ اب واقعی موضوع بدل دینا چاہتا تھا۔ آپ میری چوٹ کے بارے میں بات نہ کریں، آپ مجھ سے صرف وہی بات کریں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اور اگر یہی بات میں تم سے کہوں کہ تم مجھ سے صرف وہی بات کرو جو میں کرنا چاہتا ہوں تو پھر؟ عباس کی ٹون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ نانو نے آپ سے مدد مانگی۔ وہ ایسا نہ کرتی تو وہ 4 آج زندہ ہوتے۔ وہ 4 اگر آج زندہ ہوتے تو تم زندہ نہ ہوتی۔
عباس نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی۔ آپ ایک بار پھر ان کی سوچ کی بات کر رہے ہیں۔ ہر جرم سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کی طرح پریکٹیکل نہیں ہو سکتی کہ منہ اٹھاؤں اور جس کو جہاں چاہوں مار دوں، یہ کہہ کر وہ جرم کرنے والا تھا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، عباس نے علیزہ سے کہا۔ کر دیں، مگر وہ بات ضرور سن لے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ اس بار علیزہ کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ عباس ریسیور رکھتے رکھتے رک گیا۔ اسے حیرت ہوئی، علیزہ ایسی کون سی بات کہنا چاہتی تھی؟ کیا ابھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے جو تم کہنا چاہتی ہو؟ ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جسٹس نیاز کے گھر والوں کو سب کچھ بتا رہی ہوں۔ ریسیور پر عباس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس رات جو کچھ ہوا تھا میں انہیں بتا دوں گی۔ بتا دو گی؟ عباس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ اس کا ذہن برق رفتاری سے اپنا لایا عمل طے کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں ریسیور لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگانے کے بعد کندھے کی مدد سے ٹکائے رکھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس فون کا ریسیور کان سے ہٹا کر نیچے کیا اور ماؤتھ پیس پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ جسٹس نیاز کے آپریٹر سے کہہ دو کہ جب تک اسے دوبارہ ہدایت نہ ملے وہ جسٹس نیاز کے گھر آنے والی کسی کال کے کالر کی ان سے بات نہ کروائے، اور جس فون نمبر پر میں ابھی بات کر رہا ہوں اس کو چند منٹوں کے اندر ایکسچینج کے ذریعے ڈسکنیکٹ کروا دو۔ انسپیکٹر قیوم سے کہو 2 منٹ کے اندر مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ دھیمی آواز میں اس نے ساری ہدایات دینے کے بعد انٹر کام بند کر دیا اور دوبارہ فون ریسیور کو کان سے لگا کر علیزہ کی گفتگو سننے لگا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، واضح طور پر اس کی گفتگو اس کے لیے ناگواری کا باعث تھی۔ ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کہہ رہی تھی اب، کہ وہ اپنے سامنے ہونے والے جرم کو پولیس سے نہ چھپائے، پولیس کو اس کے بارے میں ضرور انفارم کرے۔ میں نے بھی آپ کو اپنے سامنے ہونے والے جرم سے انفارم کر دیا ہے جس میں خود پولیس ہی انوالو ہے۔ آپ چونکہ اس پر کوئی کارروائی نہیں کریں گے اس لیے میں خود تمام انفارمیشن پریس اور ان لوگوں کی فیملیز کو پہنچا دوں گی جن کے بیٹوں کو آپ نے مارا ہے۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ علیزہ کو پہلی بار سکون محسوس ہوا تھا۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے فون کے بند ہوتے ہی آپریٹر نے انسپیکٹر قیوم سے اس کا رابطہ کروا دیا۔ جس گھر پر میں نے گارڈ لگوائی ہے اس گھر سے اب نہ تو کوئی باہر آئے گا نہ ہی اندر جائے گا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ تم اسی ہدایت پر عمل کرو گے، گھر کے کسی ملازم کو بھی باہر نکلنے نہیں دو گے۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد آپریٹر کو عمر سے رابطہ کروانے کے لیے کہا۔ ہاں عمر، میں عباس بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا، ہاں عباس، کیا بات ہے؟ علیزہ سے جا کر ملو، عباس نے کسی توقف کے بغیر کہا۔ کیا مطلب، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ عمر کچھ چونک گیا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، علیزہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عباس کے لہجے میں خفگی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے فون پر میری اس سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جسٹس نیاز کو سب کچھ بتا دے گی۔ کیا؟ عمر نے بے اختیار کہا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں نے ان چاروں کو قتل کیا ہے اور یہ غلط تھا، اس لیے اب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ سب کچھ جسٹس نیاز اور پریس کو بتا دیا جائے۔ اس کا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، عمر نے خفگی سے کہا۔ بہرحال جو بھی ہے، اب تم اس کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ، عباس نے اس سے کہا۔ میں نے کچھ حفاظتی انتظامات تو کیے ہیں مگر کب تک؟ اس کے دماغ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں، سمجھا دوں گا میں اسے سب کچھ۔ وہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ جذباتی ہونے میں اور عقل سے پیدل ہو جانے میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ سب کچھ پاپا کو پتہ چلے، وہ تو بالکل فیوریس ہو جائیں گے۔ ابھی پہلے ہی صورتحال خاصی خراب ہے، اس پر اس کا کوئی بیان یا نام کہیں پہنچ گیا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ اور پھر اس سے بات کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرو۔ وہ کچھ دیر مزید عمر سے اسی بارے میں بات کرتا رہا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ علیزہ نے عباس کو فون کرنے کے بعد ایکسچینج سے جسٹس نیاز کا نمبر لیا۔ وہ اس نمبر کو ملا رہی تھی جب فون لائن اچانک ڈیڈ ہو گئی۔ وہ کچھ حیران ہوئی، فون کچھ دیر پہلے بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اس نے فون ریسیور رکھ دیا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا، لائن اب بھی ڈیڈ تھی۔ یہ عارضی خرابی نہیں تھی جو ریسیور رکھ کر دوبارہ اٹھا لینے پر ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کچھ بے چین ہونے لگی۔ وہ جلد از جلد جسٹس نیاز سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی کچھ سوچتی رہی اور پھر ایک خیال آنے پر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا شولڈر بیگ نکال کر اس نے والیٹ اندر ڈالا اور پھر جوتا بدل کر باہر نکل آئی۔ نانو کے کمرے سے اس نے دوسری گاڑی کی چابی لی۔ نانو اس وقت کمرے میں نہیں تھی، وہ باہر لان میں تھی۔ علیزہ باہر پورٹیکو میں نکل آئے۔ کار کو سٹارٹ کر کے اس نے ریورس کرنا شروع کیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا بلکہ گیٹ کے پاس بنے چھوٹے سے کمرے سے نکل کر اس کی طرف آنے لگا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ علیزہ بیوی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چوکیدار نے قریب آ کر اس سے پوچھا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ وہ حیران ہوئی۔
باہر جا رہی ہوں، تم گیٹ کھولو۔ علیزہ بی بی مجھے نہیں پتا، بس کچھ دیر پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ میں کسی کو باہر نہ آنے دوں۔ چوکیدار نے اسے بتایا۔ میں خود بات کرتی ہوں ان سے، دیکھتی ہوں یہ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ گیٹ کی سائڈ پر موجودہ چھوٹا گیٹ کھول کر اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ گیٹ کا بولٹ کھولتے ہی باہر موجود ایک پولیس گارڈ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اندر چلی جائیے، باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی آواز میں سختی مگر لہجہ مؤدب تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ہمیں صاحب نے حکم دیا کہ گھر سے کسی کو بھی باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ کون سے صاحب نے حکم دیا ہے تمہیں؟ عباس صاحب نے۔ آپ پہلے ان سے بات کر کے اجازت لے لیں، پھر ہم آپ کو باہر آنے دیں گے۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ فون میں ہونے والی اچانک خرابی اب اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ عباس یقیناً اتنا کمزور نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ فون خراب ہے، میں ساتھ والے گھر سے فون کر کے عباس سے اجازت لے۔ پولیس گارڈ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ آپ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ عباس صاحب اگر آپ کو اجازت دینا چاہیں گے تو خود آپ سے رابطہ کریں گے یا ہدایات دے دیں گے، اس لیے بہتر ہے آپ اندر چلی جائیے۔ اس کی آواز میں قطعیت تھی۔ علیزہ مزید بحث کیے بغیر واپس اندر آ گئی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں تھی۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ اندر لاؤنج میں چلی آئی۔ اندر آتے ہی اس نے وہ بیگ صوفے پر اچھال دیا جو وہ گاڑی سے نکال لائی تھی۔ اسے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ چوکیدار نے نانو کو سارے واقعہ کی اطلاع دے دی۔ وہ چند منٹوں کے بعد اندر لاؤنج میں تھی۔ تم کہاں جانا چاہ رہی ہو علیزہ؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ مارکیٹ تک جانا چاہ رہی تھی۔ کیوں؟ کچھ کام تھا نانو، مگر عباس نے باہر موجود گارڈ سے کہا ہے کہ کوئی اندر سے باہر نہ جائے۔ اس نے برہمی سے کہا۔ عباس نے کہا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا۔ تم فون پر اس سے بات کر لو، نانو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ فون لائن ڈیڈ ہے، اور عباس کبھی کچھ بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا عادی نہیں ہے۔ فون لائن ڈیڈ ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ نانو فون کا ریسیور اٹھا کر اسے چیک کرنے لگی، پھر کچھ مایوسی کے ساتھ انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کام نہیں کر رہا۔ یہ کام کر بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ عباس کی وجہ سے بند ہے، علیزہ نے تلخی سے کہا۔ فون کیوں بند کروایا ہے عباس نے؟ نانو کچھ فکر مند ہو گئی۔ علیزہ کچھ کہتے کہتے رہ گئی۔ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ نانو سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ نانو، اب مجھے ساتھ والوں کے گھر بھجوائیے، میں وہاں سے فون کروں گی۔ تمہیں فون کرنا کہاں ہے؟ شیلا کو فون کرنا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ صبح اس سے بات تو ہوئی تھی تمہاری؟ نہیں ہوئی تھی، میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک وہ خود آ جائے۔ نانو نے اسے سمجھایا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، آپ مرید بابا سے کہیے وہ ساتھ والوں کے گھر سے اسے فون پر یہاں آنے کے لیے کہیں۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ نانو اسے جواب دینے کے بجائے مرید بابا کو پکارنے لگی۔ جواد صاحب کے گھر جاؤ اور شیلا کو فون کر کے یہاں آنے کے لیے کہو۔ مرید بابا کے آنے پر نانو نے اس سے کہا، اس سے یہ بھی کہیے کہ اپنا موبائل فون لے کر آئے۔ علیزہ نے نانو کی ہدایات کے بعد کہا۔ مرید بابا سر ہلاتے ہوئے لاؤنج میں نکل گئے، مگر ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہی ہو گئی۔ گیٹ پر موجود پولیس باہر جانے نہیں دے رہی۔ انہوں نے آتے ہی اطلاع دی۔ آپ انہیں بتا دیتے کہ آپ کو ضروری کام سے نانو نے بھیجا ہے۔ علیزہ ایک بار پھر بے چین ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ گھر سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ علیزہ نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، نانو نے مرید بابا کو ہدایت دی۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے علیزہ سے کہا، تم شیلا کا انتظار کرو، جب فون نہیں ملے گا تو وہ خود ہی یہاں آ جائے گی۔ انہوں نے جیسے علیزہ کو تسلی دی۔ اور اگر باہر موجود پولیس نے اسے بھی اندر آنے نہ دیا تو؟ وہ سوالیہ لہجے میں ان سے بولی۔ تو نانو کو کوئی جواب نہیں سوجا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی اور اب یکدم انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ علیزہ نے ان کی بات پر غور نہیں کیا۔ وہ اپنا ناخن کاٹتے ہوئے کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، چیف منسٹر نے ایاز حیدر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جسٹس چیف منسٹر ہاؤس پہنچے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات پر۔ عباس کا سروس ریکارڈ شاندار ہے، اس نے ہمیشہ اپنے فرائض کو بڑی ایمانداری سے سر انجام دیا ہے، اور وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ آپ خود کئی بار اس کی تعریف کر چکے ہیں، ایاز حیدر نے بڑے خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت وہاں اکیلے تھے اور اب صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ مجھے اس کی قابلیت یا ذہانت پر کوئی شبہ نہیں، مگر 2 دن پہلے جو کچھ ہوا ہے، میں عباس حیدر جیسے آفیسر سے اس کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیٹے کو اس طرح گھر سے اٹھا کر مار دینا اور پھر یہ کہنا کہ وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ میری عباس سے اس معاملے میں تفصیلات سے بات ہوئی ہے۔ وہ لڑکا
اسی رات واقعی پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ڈکیتی کی کوشش؟ چیف منسٹر نے ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ میرے سامنے وہ بیان نہ دہرائیے جو اخباروں کو دیا گیا ہے۔ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ گھر سے سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے۔ جسٹس نیاز یہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ایک جج کا بیٹا ایک جرم کرتے ہوئے اس طرح مارا جائے تو اس کی ساکھ کس حد تک متاثر ہوگی، آپ تو اچھی طرح اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، ایاز حیدر نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ چیف منسٹر جواب میں کچھ بولے بغیر خاموشی سے انہیں گھورتے رہے۔ جسٹس نیاز جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ان کی مجبوری ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جھوٹ کی بنا پر آپ عباس کو سزا دیں۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا بعد میں ہے، آپ کی انتظامیہ کا ایک رکن پہلے ہے، اور اس کی ایمانداری اور فرض شناسی سب پر بہت واضح ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے ایک اچھا اور مستعد آفیسر کو کبھی کھونا نہیں چاہیں گے۔ ایاز حیدر بڑے نپے تلے لفظوں میں اپنی بات آگے تک پہنچا رہے تھے۔ چیف منسٹر اب بھی کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ عباس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ بیٹھا ہوتا، آپ اس کے ساتھ جو چاہے کرتے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اب عباس نے جو بھی کیا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، اور اگر عباس حیدر جیسے آفیسرز کو سزا دی جائے گی تو اس سے ساری پولیس فورس کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ خود عباس اس سارے واقعے پر بہت اپسٹ ہے، وہ تو ریزائن کر دینا چاہتا تھا مگر میں نے زبردستی اسے روکا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پریس تو ہمیشہ پولیس کا نیگیٹو امیج ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر جب اوپر والے بھی اپنے آفیسرز کو سپورٹ کرنے کی بجائے ان کے ایکشن پر شک و شبہ کا اظہار کریں تو پھر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اسے خاصا سمجھایا مگر وہ پھر بھی بہت بددل ہو گیا اس سارے واقعہ پر۔ وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ آپ نے اس معاملے میں اس کی حمایت کرنے کی بجائے انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس کا واضح مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کو جسٹس نیاز کی بات زیادہ وزنی لگ رہی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اس حکم سے اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے۔ چیف منسٹر ایاز حیدر کی بات سنتے ہوئے مسلسل سگار پی رہے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ایاز حیدر کی باتیں ان پر اثر کر رہی تھی یا نہیں، کم از کم ایاز حیدر کو ان کے چہرے سے یہ جاننے میں کوئی مدد نہیں مل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اور بات کرتے رہے، پھر جب وہ خاموش ہو گئے تو چیف منسٹر نے کچھ آگے جھکتے ہوئے سامنے پڑی ٹیبل پر موجود ایش ٹرے میں سگار کی راکھ جھاڑی۔ عباس کے خلاف انکوائری کا حکم میں نے نہیں دیا، وہ رکے پھر بولے۔ میں نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، اور یہ آرڈر میں نے کسی خاص شخص کو فوکس بنا کر کے نہیں دیا۔ سر بات ایک ہی ہو جاتی ہے، عباس کے خلاف انکوائری کروائی جائے یا پھر اس واقعے کے بارے میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایاز حیدر نے کہا۔ انکوائری تو مجھے کروانا ہی ہے۔ جسٹس نیاز نے پبلکلی آپ کے بیٹے کو مجرم ٹھہرایا ہے۔ آفیشلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس واقعے پر احتجاج کیا ہے۔ جسٹس نیاز کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں آپ سے پہلے، چیف منسٹر نے ان کی بات کاٹ دی۔ ان کے الزامات اتنے بھی بے بنیاد نہیں ہیں۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر سے تفصیلی بات ہوئی ہے میری، انہوں نے اعتراف کیا کہ موت کا وقت وہ نہیں تھا جو انہوں نے دیا۔ جسٹس نیاز نے جس وقت امتنان صدیقی سے بات کی اس وقت ان کا بیٹا زندہ تھا، اور ان کے فون پر امتنان صدیقی سے بات کرنے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی موت ہوئی۔ چیف منسٹر اب ایاز حیدر کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہے تھے۔ ایاز حیدر کے چہرے کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ بالکل پرسکون انداز میں چیف منسٹر کی بات سن رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی اسے بتایا کہ ان چاروں کی موت بہت قریب سے گولیاں لگنے سے ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 فٹ کے فاصلے سے، اور کچھ گولیاں کم فاصلے کی وجہ سے ان کے جسم کے آر پار بھی ہو گئی۔ چیف منسٹر ایک بار پھر سگار کی راکھ جھاڑ رہے تھے۔ ایاز حیدر پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے، یوں جیسے وہ انہیں کوئی بہت دلچسپ کہانی سنانے میں مصروف تھے۔ اور یہ جان کر بھی آپ خاصے محظوظ ہوں گے کہ چاروں کے جسم سے ملنے والی گولیاں ایک ہی رائفل سے چلائی گئی ہیں۔ اب پولیس فورس میں کتنے ماہر نشانہ باز ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ ایک پولیس مقابلے کے چاروں مجرم ایک ہی پولیس والے کا نشانہ بنے؟ چیف منسٹر کے چہرے پر اب ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ چند منٹوں کے فرق سے تقریباً ایک ہی وقت مرے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلہ 2 گھنٹے جاری رہا اور 4 مختلف جگہوں پر انہیں شوٹ کیا گیا۔ ایک رائفل ہے، چلو مان لیتے ہیں، مگر پھر کم از کم موت کے وقت میں 10-15 نہیں تو 8-10 منٹ کا فرق ہوتا۔ ان کی آواز میں اب کچھ تلخی جھلکنے لگی تھی۔ اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس نیاز کے بیٹے کو موت سے پہلے اچھے خاصے تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی پسلی کی کچھ ہڈیوں میں فریکچرز تھے اور جسم پر چوٹوں کے کچھ نشانات بھی تھے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کچھ طنزیہ انداز میں ایک اور کش لیتے ہوئے کہا۔
میں صرف یہی کہوں گا کہ ایسے ڈاکٹرز پر کیس چلنا چاہیے، انکوائری ان کی ہونی چاہیے۔ جو ڈاکٹر پہلے ایک بیان دے رہے ہیں پھر دوسرا، ان پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انہوں نے سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ایاز حیدر نے اسی پرسکون انداز میں کہا جس پرسکون انداز میں چیف منسٹر کی ساری گفتگو سنتے رہے تھے۔ پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عباس حیدر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بدلنے پر مجبور کیا۔ ایاز چیف منسٹر کی بات پر بے اختیار ہنسے۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عباس نے ایسے کیوں کیا؟ اسی سوال کا جواب لینے کے لیے تو میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ آپ بتائیے عباس نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ کی عباس سے بات ہو چکی ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ اس سے کر سکتے تھے سر، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں بتاتا۔ ڈاکٹر سے میری بات چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے، جبکہ عباس سے بات کل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہاں نہ آئے ہوتے تو اس وقت عباس ہی یہاں بیٹھا ہوتا۔ میں آپ سے سچ سننا چاہتا ہوں، کیا جسٹس نیاز کی فیملی کے ساتھ آپ کے کوئی اختلافات تھے؟ نہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہمارے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں؟ میں تو ان کی فیملی کو ٹھیک طرح سے جانتا تک نہیں ہوں۔ ان کا رورل بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا اربن ہے، پھر کسی اختلاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کسی کو بھی ایسے ہی اٹھا کر مار دے۔ ایاز حیدر نے صاف لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہا۔ چیف منسٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اب باتیں کچھ کھل کر ہوں گی۔ یہ بات تو صاف ہے کہ عباس نے ان چاروں کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کچھ توقف کیا اور سامنے ٹیبل پر پڑی ایک فائل کو کھول کر اس میں سے ایک ایڈریس پڑھنے لگے۔ ایاز حیدر کے چہرے پر پہلی بار تناؤ کی کیفیت نظر آنے لگی۔ وہ ایڈریس اس گھر کا تھا جہاں علیزہ نانو کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ ایڈریس اس گھر کا ہے جہاں آپ کی والدہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد رہ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی ایک بھانجی بھی رہتی ہے، علیزہ سکندر۔ وہ خاموش ہو گئے اور فائل میں موجود کاغذات کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے وہ فائل واپس ٹیبل پر رکھ دی اور ایاز حیدر کو دیکھنے لگے۔ جس رات یہ واقعہ ہوا تھا اس رات آپ کی یہ بھانجی اپنی ایک دوست کے ساتھ کسی کنسرٹ سے واپس آ رہی تھی جب ان چاروں لڑکوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ آپ کی بھانجی کی دوست اپنے گھر چلی گئی، لیکن جب آپ کی بھانجی گھر جا رہی تھی تو اس کا ایک بار پھر پیچھا کیا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں یکے بعد دیگرے کہیں کالز آئی۔ چند کالز آپ کی والدہ نے کی، کچھ اس گھر سے کی گئی جہاں آپ کی بھانجی چھپ گئی تھی۔ وہ بڑی روانی سے سب کچھ بتاتے جا رہے تھے۔ ایاز حیدر کو ان کی معلومات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ پولیس صرف عباس حیدر کی وفادار نہیں ہو سکتی تھی۔ جس گھر میں آپ کی بھانجی چھپی تھی وہاں کوئی ڈکیتی نہیں ہو رہی تھی، البتہ وہ لڑکے آپ کی بھانجی کے پیچھے ضرور گئے تھے۔ عباس حیدر کے ساتھ اس دن عمر جہانگیر بھی تھا اور اس پورے آپریشن کے دوران اس کے ساتھ رہا۔ عمر جہانگیر کو تو جانتے ہیں نا آپ؟ چیف منسٹر نے مسکرا کر عجیب سے انداز میں کہا اور پھر بات جاری رکھی۔ عباس نے اس پورے علاقے کا گھیراؤ کر لیا اور اس گھر تک بھی پہنچ گیا۔ وہ لڑکے اس وقت تک فرار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے یا اتنا ہی کافی ہے؟ یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کی بھانجی کی کار اس وقت بھی پولیس ورکشاپ میں ہے اور اس گھر پر اس وقت بھی پولیس گارڈ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑے محظوظ ہوتے ہوئے ایاز حیدر کو دیکھ کر پوچھا۔ ایاز حیدر نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا عباس نے آپ کی بھانجی کی وجہ سے ان چاروں کو مارا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ ان چاروں نے آپ کی بھانجی کا پیچھا کیا تھا یا پھر اس لیے کہ آپ کی بھانجی ان میں سے کسی کے ساتھ انوالوڈ تھی، خاص طور پر جسٹس نیاز کے بیٹے کے ساتھ، کیونکہ اس کے علاوہ باقی کسی پر اتنا تشدد نہیں کیا گیا تھا؟ آپ کو یہاں بلانے کی وجہ یہی تھی کہ یہ باتیں آمنے سامنے ہو سکے۔ عباس صورتحال کی سنگینی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ آپ یقیناً ایسا نہیں کریں گے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ ابھی بھی مجھے سچ بتائیں گے یا پھر وہی سب باتیں دہرائیں گے جو پہلے دہرا رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے کہ ایسا کرنے کی صورت میں انکوائری ٹیم کو پوری اتھارٹی دے دوں گا اور جو کچھ اس وقت میرے سامنے اس فائل میں پڑا ہے وہ یقیناً ان تک بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ اور آپ کی فیملی کو کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا آپ کی فیملی اس طرح کی کسی اسکینڈل کو افورڈ کر سکے گی؟ عباس حیدر کا سوچیے، اس کا کیا ہوگا؟ عمر جہانگیر وہ بھی بچ نہیں سکے گا۔ وہ زیرک سیاستدان بیوروکریسی کے ایک مہرے کو پھانسنے کے لیے اپنے پتے بڑی ہوشیاری سے کھیل رہا تھا۔ دوسری طرف ایاز حیدر اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہوئے سارے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ جسٹس نیاز جس سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھی طرح نہ بھی جانتے ہوں تو یہ ضرور آپ کے علم میں ہوگا کہ اسمبلی کے بہت سے ممبرز کی پشت پناہی حاصل ہے انہیں۔ ان کی بات نہ سننے پر مجھے اسمبلی میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور جسٹس نیاز کا مطالبہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو معطل کیا جائے۔
اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کس بنیاد پر ایسا کرنے سے انکار کروں، خاص طور پر یہ جاننے کے بعد کہ آپ کے بیٹے نے ایک غلط کام کیا ہے۔ میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ عباس نے، نہ ہی عمر جہانگیر نے۔ آپ کو ملنے والی اطلاعات ٹھیک ہیں، ان چاروں کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ایاز حیدر نے چیف منسٹر کی بات سننے کے بعد بڑے دھیمے اور مستحکم لہجے میں بات کرنا شروع کی۔ چیف منسٹر خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ علیزہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب اسے باہر پورچ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شاید شیلا آئی ہے، نانو نے اس سے کہا۔ نہیں، یہ شیلا کی گاڑی کی آواز نہیں ہے، علیزہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اسی وقت عمر لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ علیزہ بے اختیار خوش ہوئی۔ کچھ دیر پہلے وہ بے بسی کے جس احساس سے دوچار تھی وہ یکدم غائب ہو گیا تھا۔ ہیلو، عمر کا لہجہ بالکل خوشگوار نہیں تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اچھا ہوا عمر تم آ گئے، یہ علیزہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ فون ڈیڈ ہے اور باہر موجود پولیس گارڈ کسی کو اندر آنے دے رہا ہے، نہ ہی باہر جانے دے رہا ہے۔ علیزہ مارکیٹ تک جانا چاہتی تھی، تم اسے لے جاؤ، نانو نے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مارکیٹ تک کس لیے؟ عمر نے علیزہ کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اس کے قریب صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ شیلا کو فون کرنا چاہتی ہے، نانو نے کہا۔ کس لیے؟ وہ اسے بلانا چاہ رہی ہے یہاں۔ ٹھیک ہے، میرا موبائل لے لو، اس پر کال کرو اسے، عمر نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس پر کر لو کال۔ علیزہ نے اسے موبائل لے لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عمر نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ اپنے کمرے میں، میرے سامنے بات کرو شیلا سے۔ ہاں علیزہ، یہی فون کر لو، نانو نے بھی مداخلت کی۔ علیزہ نے چونک کر عمر کو دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں نانو، میں یہاں فون نہیں کر سکتی، اس نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے کہا۔ رانی، میں ابھی آتا ہوں، علیزہ نے چلتے چلتے عمر کو کہتے سنا۔ وہ اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ علیزہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب اس کے قریب آ کر بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے رہا تھا۔ آؤ تمہارے کمرے میں چلیں، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے، وہ قدر مدھم مگر مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی علیزہ نے عمر سے کہا۔ آپ نے دیکھا عباس نے ان چاروں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عمر نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ علیزہ بیٹھ جاؤ اور پھر بات کرو، وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ عباس نے ان چاروں کو قتل کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہی تو ہوا تھا۔ عمر اب خود بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چاروں کے ساتھ وہی کیا جو انکل ایاز نے شہباز کے ساتھ کیا۔ مجھے اب آپ کی بات پر یقین آ گیا، آپ تب سچ کہہ رہے تھے، وہ کہتی جا رہی تھی۔ عمر نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ شہباز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے، مگر ان چاروں کے بارے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اور میں گواہ ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تھا، ہم عباس کو ایک غلط کام کے لیے سزا دلوا سکتے ہیں۔ وہ اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر غلط کام کرنے کے بعد عباس اور انکل ایاز جیسے لوگ بڑی آسانی سے بچ جائیں؟ کبھی تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ہر کام غلط طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے نزدیک انسانی زندگی کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اسے بات کرتے کرتے محسوس ہوا کہ عمر نے اب تک اس کی کسی بات کی تائید نہیں کی تھی، نہ منہ سے نہ چہرے کے کسی تاثر سے۔ وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ لاشعوری طور پر وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ عمر اس کی ہر بات کی نہ صرف تائید کرے گا بلکہ فوراً اس کی مدد کی حامی بھی بھر لے گا، مگر وہ اس کے سامنے بے تاثر چہرے کے ساتھ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے تمہیں یا بس یہی سب کہنا تھا؟ اس کے یکدم خاموش ہونے پر اس نے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا عجیب تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود ایک لفظ بھی نہیں بول سکی۔ میرا نام کیوں نہیں شامل کیا تم نے اس لسٹ میں؟ ایاز انکل، عباس حیدر اور عمر جہانگیر، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ کو بھی اس کیٹیگری میں رکھو؟ عمر نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ زندگی میں جو لوگ دماغ کو استعمال نہیں کرتے وہ ہمیشہ منہ کے بل گرتے ہیں، اس لیے اپنے دماغ کو استعمال کرنا سیکھو۔ اس بار اس کی آواز میں تلخی تھی۔ اور جو لوگ صرف دماغ استعمال کرتے ہیں وہ کیسے گرتے ہیں؟ وہ گر سکتے ہیں مگر منہ کے بل نہیں۔ عباس نے ایک صحیح کام کیا، اس نے آپ کی برین واشنگ کر دی ہے، ورنہ آپ اس طرح کے قتل کو تو کبھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بے اختیار برہمی سے بولی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ برین واشنگ، مائی فٹ، میں کوئی 5 سال کا بچہ نہیں ہوں جس کی برین واشنگ کر دی گئی ہے۔ اس رات ان چاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم دونوں نے مل کر طے کیا تھا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ وہ بڑے اطمینان سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تھا۔
آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ عباس ان لوگوں کو لاک اپ میں بند کر دے گا، ان پر کورٹ میں کیس چلے گا، اس نے شکستہ آواز میں کہا۔ وہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ علیزہ سکندر کو کسی بھی عمر میں بے وقوف بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنی ہی ناکام ہوں جتنا پہلے تھی۔ کوئی ڈگری، کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ میں کبھی بھی لوگوں کے لفظوں میں چھپے ہوئے اصلی مفہوم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یا شاید عمر جہانگیر وہ شخص ہے جس کے لفظوں کو میں کبھی جاننا نہیں چاہوں گی۔ یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے صاف صاف بتا سکتے تھے تاکہ جو حماقت تم اب کر رہی ہو وہ اسی وقت کرنا شروع کر دیتی۔ اس کی آواز میں اس بار ترشی تھی۔ کیا کرنا شروع کر دیتی؟ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو، اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی میں کیا کر رہی ہوں، آپ بتا دیں۔ عباس کو فون پر کیا کہا تھا تم نے؟ وہ چلوں میں اسے گھورتے رہنے کے بعد بولا۔ علیزہ کو اب کوئی خوش فہمی باقی نہیں رہی۔ اس کا ایک اور اندازہ بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی وہ یہاں کس کے لیے آیا تھا، عباس کو بچانے کے لیے، یا پھر شاید اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے عباس کو فون کیا تھا تو پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ کیوں کیا تھا، اس نے اپنی آواز پر حت المقدور قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پرابلمز پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، اس نے تیز آواز میں اس سے کہا۔ میں کسی کے لیے پرابلمز پیدا نہیں کر رہی، میں صرف وہ کر رہی ہوں جسے میں ٹھیک سمجھتی ہوں۔ کیا ٹھیک سمجھتی ہو تم؟ خود کو اور خاندان کو اسکینڈلائز کرنا؟ میں کسی کو اسکینڈلائز نہیں کر رہی ہوں، اس نے عمر کی بات کاٹ دی۔ اگر آپ کو اس چیز کا خوف تھا تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا، تم بتاؤ گی مجھے؟ اس کی آواز میں طنز تھا اور وہ اسے بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو مناسب تھا، جو جائز تھا۔ آپ کو انہیں صرف لاک اپ میں بند کر دینا چاہیے تھا، ان پر کورٹ میں کیس چلتا، پھر جو سزا کورٹ انہیں دیتی آپ اس پر عمل کرتے۔ لاک اپ میں بند کرنا چاہیے تھا؟ کتنے گھنٹوں کے لیے؟ کیا مطلب؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کتنے بااثر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے؟ انہیں لاک اپ میں بند کیا جاتا اور رات گزارنے سے پہلے انہیں چھڑوا لیا جاتا، کسی کے ایک فون پر، کسی ضمانت یا کارروائی کے بغیر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگ ایف آئی آر رجسٹر کرتے تو وہ کیسے رہا ہو سکتے تھے؟ کون سی ایف آئی آر اور کیا حیثیت ہے ایک ایف آئی آر کی، جاننا چاہو گی؟ عمر نے ترش لہجے میں کہتے کہتے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے پیپرز میں سے ایک کو لے کر برق رفتاری سے پھاڑتے ہوئے قالین پر اچھال دیا۔ یہ حیثیت ہے ایک ایف آئی آر کی؟ جو کام میں نے یہاں تمہارے سامنے بیٹھ کر کیا ہے وہ ایسے بااثر خاندانوں کے لوگ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ ادھم سادھے قالین پر گرتے ان ٹکڑوں کو دیکھتی رہی۔ کاغذ کے ایک ردی ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ایف آئی آر کی۔ کون سا خاندان اپنے سپوتوں کا نام پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ میں آنے دے گا، چاہے انہوں نے جو بھی کیا ہو؟ یہ خاندان کی ساکھ اور مستقبل کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ان چیزوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ وہ رسانیت سے بولتا جا رہا تھا۔ اور اس صورتحال سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مار دیا جائے، ایک جعلی پولیس مقابلے میں، اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تن سے بولی۔ سب کچھ نہ صحیح، بہت کچھ۔ آپ کی کوئی بات مجھے قائل نہیں کر رہی۔ سوچے سمجھے بغیر ایک غلط کام کرنے کے بعد آپ اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ کر ایف آئی آر کے باوجود بھی وہ چھٹ جاتے، آپ ان کو نہ رہا ہونے دیتے۔ اتنا اثر و رسوخ تو ہمارے خاندان کا بھی ہے۔ ان چاروں کو کورٹ تک لے جانا آپ کے لیے کوئی مشکل یا ناممکن کام نہیں تھا، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، لے جاتے ان چاروں کو ہم کورٹ میں، اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ان پر کیس چلتا، کورٹ انہیں سزا دیتی۔ کون سے یوٹوپیا میں رہ رہی ہو تم علیزہ؟ یہاں اس ملک میں ایک بااثر خاندان کے فرد پر ایک لڑکی کا پیچھا کرنے پر کیس چلتا، جب یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگ پولیس مقابلوں میں مارے نہیں جائیں گے، پھر وہ واقعی کورٹس تک پہنچائے جائیں گے۔ اس نے اب صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ یہاں اب کورٹس میں ججز انصاف کرتے نہیں، انصاف بیچتے ہیں۔ جیب میں روپیہ اور ماتھے پر بڑے خاندان کی اسٹیمپ ہونی چاہیے، پھر وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ گواہوں کی، نہ ثبوتوں کی، پھر جج خود آپ کا ہو جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کو کون سا جج سزا دیتا؟ وہ اب عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ چیمبر آف کامرس کے ایک عہدے دار کے بیٹے کو کون سلاخوں کے پیچھے رکھ سکتا اور کتنی دیر؟ پھر بھی آپ کوشش تو کر سکتے تھے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ وہ اس کی کسی بات سے قائل نہیں ہو رہی تھی۔
قانون کو ہاتھ میں اس لیے لینا پڑا کیونکہ قانون ان چاروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاروں اسی رات رہا کروا لیے جاتے اور اگر کسی طرح ان پر کیس کر بھی دیا جاتا تو کس طرح جیتا جا سکتا تھا؟ ثبوت کیا تھا ہمارے پاس؟ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ثبوت تھے ہمارے پاس، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کون سے ثبوت؟ پولیس جب گھر پر پہنچی تو ان چاروں میں سے کوئی بھی وہاں نہیں تھا، لیکن اس گھر کے لوگوں نے انہیں دیکھا جب وہ زبردستی اندر آئے تھے۔ اس گھر کے لوگ؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اس گھر کے کتنے لوگ تمہارے لیے گواہی دینے کورٹ میں آئیں گے؟ ایک بھی نہیں۔ آپ انہیں ایسا کرنے کے لیے پریشرائز کر سکتے ہیں، اور یہی کام نہ کرنے کے لیے ان چاروں کے گھر والے بھی انہیں پریشرائز کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ گواہی نہ دیتے، میں تو دے سکتی تھی، میں پہچانتی تھی ان چاروں کو۔ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر ہنسا۔ تم کون ہو علیزہ سکندر؟ کیا حیثیت رکھتی ہے تمہاری گواہی؟ جانتی ہو وہ کن اداروں میں پڑھ رہے تھے؟ کورٹ تم سے پوچھتی کہ 4 اعلیٰ حسب و نسب کے نوجوانوں نے آخر تمہارا ہی کیوں پیچھا کیا؟ ہو سکتا ہے تم نے ان کو ترغیب دی ہو سکتا ہے وہ کہہ دیتے کہ وہ تمہیں پہلے ہی جانتے ہیں اور ان میں سے کسی کا تمہارے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ جب اس نے تمہارے ساتھ تعلقات ختم کیے تو تم نے اسے سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ پلان کیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ صاف صاف کہہ دیتے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تمہیں جانتے تک نہیں، اور رات وہ چاروں اپنے اپنے گھر میں تھے۔ 2 کو تو ہم نے بھی گھر سے ہی اٹھایا۔ یا پھر ہو سکتا تھا کہ ان کے خاندان یہ کہتے کہ یہ ان کے کسی دشمن کی سازش ہے، کوئی ان کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتا ہے۔ تم کیسے کاؤنٹر کرتی ان سب چیزوں کو؟ کورٹ پہلی ہی پیشی میں ان چاروں کو بری کر دیتا، باعزت بری، اور اس کے بعد تم کہاں پر کھڑی ہوتی؟ وہ کسی ترہم کے بغیر بے رحمی اور صفاقی سے اسے سب کچھ سنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کورٹ انہیں سزا نہ دیتی، مگر سب کچھ جائز طریقے سے تو ہوتا، غلط طریقے سے تو نہیں۔ اور اس جائز طریقے کا جو خمیازہ تم کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ جو لڑکے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ تمہارے نام پتے سے واقف نہ ہونے کے باوجود تمہارا اس طرح پیچھا کر رہے تھے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد تمہیں چھوڑ دیتے، تم ان کو کورٹ میں لے کر جاتی اور وہ اس کے بعد تمہیں بخش دیتے۔ آپ عباس کی طرح ہائپوتھیٹیکل باتیں نہ کریں۔ وہ کیا کر دیتے، کیا کر سکتے تھے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ عباس ٹھیک کہہ رہا تھا، تم سچ مچ حواس کھو چکی ہو۔ عمر بے اختیار جھلایا۔ علیزہ نے اسے دیکھا۔ یہ جو اتنا لمبا چوڑا بیان دے رہے ہیں آپ، اس کے بجائے آپ صرف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ عباس اور آپ کے لیے یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا، وہی میل شاونزم جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی فیملی کی عورت کو ایسے کسی کرائسس سے گزرنا پڑے۔ آپ کی نسبت عباس زیادہ ساکھ ہوئے، جس نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا۔ آپ صرف ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی عباس کی طرح یہ اعتراف کر لیں کہ یہ صرف فیملی پرائیڈ تھی جسے انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا۔ عمر نے اس کی بات کے جواب میں بڑے واشگاف انداز میں کہا، اوکے، تم ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ ہاں، میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی میری فیملی کی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے۔ کیا یہ کافی ہے تمہارے لیے؟ کیا وہی عمر ہے آپ جو چند ماہ پہلے شہباز منیر کی موت پر واویلا کر رہا تھا، اور آج وہ خود 4 انسانوں کو مارنے کے بعد بھی ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کر رہا؟ کیا انکل ایاز کے نقش قدم پر چل رہے ہیں آپ بھی؟ اس نے تلخی سے کہا۔ اس وقت شہباز منیر کی بات نہیں ہو رہی۔ عمر نے اسے ٹوک دیا۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ان چاروں کو مارنا ٹھیک لگا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت انکل ایاز کو بھی شہباز کو مارنا ٹھیک لگا ہو۔ ہر شخص اپنے ہر ایکشن کو حق بجانب ثابت کر سکتا ہے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ ہاں، ہو سکتا ہے اس وقت شہباز کا مارا جانا ٹھیک ہو سکتا ہے انکل ایاز نے ایک ٹھیک قدم اٹھایا ہو۔ وہ اس کے جواب پر دنگ رہ گئی۔ اور تم وہ شخص تھے جس کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ وہ بری طرح مشتعل ہو گئی۔ پہلی بار اس نے عمر کو آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اس تبدیلی نے عمر کو متاثر نہیں کیا۔ اور تم وہ شخص تھے جو مگر مچھ کی طرح اس کی موت پر آنسو بہا رہے تھے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی موت صحیح تھی۔ تم کو شرم آنی چاہیے۔ وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ تم سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہو، دوسروں کو گدھوں کی طرح نوچنے والے، اپنا حصہ لے کر اطمینان سے بیٹھ جانے والے۔ بس یہ ہے، تم میں سے کچھ کے دانت شروع میں نظر آ جاتے ہیں، کچھ کے بہت دیر میں۔ وہ اب بلند آواز میں بول رہی تھی۔ میں تم سے یہ سننے نہیں آیا کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں، میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جسٹس نیاز کو فون نہیں کرو گی۔ عمر نے اس کے رد عمل کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا،
میں جسٹس نیاز کو فون کروں گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تم یا عباس کب تک مجھے یہاں قید کر کے رکھ سکتے ہو؟ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال، کب تک؟ آخر کب تک؟ مجھے جب یہ موقع ملے گا تو سب سے پہلا کام یہی کروں گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے بھی مار ڈالو، شہباز کی طرح، ان چاروں لڑکوں کی طرح، کسی پولیس مقابلے میں کسی بھی طرح۔ پھر تم لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اب چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس خاموشی کو عمر نے توڑا۔ تم جسٹس نیاز کو ضرور بتاؤ گی؟ ہاں، میں ضرور بتاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ بھی کہے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ ابھی بتا دو۔ فون چاروں تو ضرور ہوگا تمہارے پاس، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو، نمبر ملاؤ اور بات کرو۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں نمبر ملا دوں؟ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، میں عمر جہانگیر ہوں، جسٹس نیاز سے بات کروائیے۔ وہ اب کال ملا کر آپریٹر سے کہہ رہا تھا۔ آپریٹر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس بار علیزہ نے کچھ کہنے کی بجائے جی کڑا کر کے اس سے موبائل پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد جسٹس نیاز لائن پر تھے اور وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ اس نے انہیں اس رات کے تمام واقعات سے آگاہ کر دیا۔ پھر اس نے اپنا ایڈریس اور فون نمبر بھی انہیں بتا دیا۔ کیا تم یہ سب پریس اور کورٹ میں کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے اس کا ایڈریس نوٹ کرنے کے بعد صرف ایک ہی سوال کیا۔ ہاں، جب بھی آپ چاہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد تم سے کانٹیکٹ کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر فون عمر کی جانب بڑھا دیا۔ وہ عمر کے چہرے پر جو دیکھنا چاہتی تھی اسے نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان تھا، نہ ہی خوف زدہ۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے علیزہ کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ علیزہ کو اس وقت بے پناہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے کندھے اسے یکدم بہت ہلکے لگنے لگے تھے۔ فون کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا اور میں عباس سے کہہ دوں گا، وہ باہر موجود پولیس گارڈ ہٹا لے گا۔ اس کے بعد تم اپنے ہر فیصلے کی ذمہ دار ہوگی، فیصلوں کی بھی اور ان کے نتائج کی بھی۔ میں یا کوئی دوسرا تمہیں راستہ دکھانے یا کچھ بھی سمجھانے نہیں آئیں گے۔ تم آزاد ہو، جس طرح چاہے اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کر سکتی ہو۔ وہ غمگین آواز میں اس سے بات کرتا رہا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یار میں اس ناول پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی۔ آئی ایم اسپیچ لیس۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔